خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from several mulaqats that took place over the past week, including meetings with delegations of Lajna Imaila from Canada, as well as delegations of Lajna members from Germany. We begin with Saturday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Aidul Ta'ala wa Nasrihil Aziz graciously met with Amla members of Lajna Imaila from Canada. Last Saturday, Amla members of Lajna Imaila Canada had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Amla members had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. The mulaqat began with dua, after which all Amla members had the opportunity to introduce themselves and receive guidance for their departments. میں ڈاکٹر نازیہ نگہت ہوں اور مجھے تربیت کی خدمت کس چیز کی ڈاکٹر ہیں آپ؟ میں جی پی ہوں حضور۔ تربیت بھی کر لیتی ہیں؟ جی، دعا کی درخواست ہے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ معاملے آپ کے پاس آئیں، جی، آپ کے خود ایسا سسٹم کو گراس روٹ لیول تک سسٹم ایسا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھروں کے حالات کیا ہیں، جی حضور۔ اور گھروں کے حالات مردوں کی وجہ سے خراب ہیں یا عورتوں کی وجہ سے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ معاملے آنے لگ گئے ہیں اس طرح کے، تو یہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی مختلف وقتوں میں آپ میسیج بھیجتی رہا کریں اپنے ویب سائٹ پہ کہ تربیت کے لیے کیا ہے، گھروں کے مسائل کس طرح حل کرنے ہیں، کس طرح انہیں بہتر ماحول بنانا ہے گھر کا۔ During the mulaqat, Amla members also had the opportunity to ask questions in relation to their departments. Right now, we consider Lajna who attend Jamaat events like Eid, Jalsa or Jummah to be active members in our reporting, but they do not attend Lajna events, despite local office bearers actively trying to connect with them. Could Huzur please advise us if we should... سوال یہ ہے کہ ان کو ہم نے ایکٹیو بنانا ہے، جی، ٹھیک ہے؟ اور یہ پہلے دیکھیں کہ کتنے لجنہ ہیں جو لجنہ کے اجلاسوں میں نہیں آتی لیکن جمعے پہ آ جاتی ہیں، نمازیں پڑھ لیتی ہیں، عیدوں پہ آ جاتی ہیں، ایز لانگ ایز دے کلیم دیم سیلف ٹو بی این احمدی، وہ احمدی ہیں اور آپ کی ممبر ہیں، اس لیے ان کو آپ نے شامل کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، سیکٹری تربیت کا کام ہے۔ اور جو رسپیکٹو سیکٹری تربیت ہیں مختلف مجالس کی، ان کو کہیں کہ وہ ان کی تربیت کریں اور ان سے کانٹیکٹ کریں۔ صرف اجلاس پہ بلانے کے لیے یا چندہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو جان چھوڑو لوگ پیسے، وہ بھی مرضی سے خوشی سے چندہ نہیں دیتی، تو ان کو ایکٹیو کرنا یہی تو کام ہے، یہی تربیت کا کام ہے، یہی چیلنج ہے، اور کیا ہے؟ اگر سارے اچھے ہوں تو آپ لوگوں کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ ہیں پھر گھر بیٹھیں آرام سے۔ مقصد تو یہی ہے کہ جو ان ایکٹیو ہیں ان کو ایکٹیو کرنا۔ Some of our Lajna youth do not attend the monthly meetings and the Ta'aleem classes. Can Huzur please provide guidance on what kind of recreational programs we should develop to help those وہی members? سوال انہوں نے کیا تھا، اس کو آپ نے اور طرح اپنی کر دیا کہ اس کے لیے لائن آف ایکشن کیا ہونی چاہیے، اس کو انوالو کرنے کے لیے لجنہ کو بلائیں، ان سے کہیں آؤ، ہم ایک ٹریڈیشنل جو ہمارا اجلاس ہے وہ نہیں ہے، ایک ویسی گیدرنگ ہے، اس میں بلائیں، اسے کہو یہ لجنہ کے مقصد ہیں۔ اور آپ لوگوں کیونکہ کم اٹینڈ کرتے ہیں یہ اس لیے پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ان چیزوں میں جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں ہم کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں بہتر، ہیں کو زیادہ انوالونگ ہو، اور اس پہ ان کے مشورے لیں، پھر اس کے اوپر ان کی جب ان کی رائے آئے گی سامنے تو ان کا انٹرسٹ بھی ہوگا، اس میں کم از کم 50% پھر آپ کے سامنے اجلاس میں آ جایا کریں گی، ٹھیک ہے؟ ان کی مرضی کے پروگرام بنائے نا اجلاسوں میں، صرف ٹریڈیشنل کھڑے ہو کے ایک حدیث پڑھ دی،
گلے اسے اتارنے کے لیے قرآن شریف کی آیت پڑھی اور ترجمہ کر دیا, ایک اقتباس پڑھ دیا اور اس کی نصیحت کر دی, یہ کرو وہ کرو, اور جو نصیحت کرنے والی خود عمل نہیں کر رہی اس پہ کبھی. تو لڑکیوں کو جو جانتی ہیں ایک دوسرے کو, وہ کہیں گے پہلے اپنا تو احساس کرو, پھر وہ ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ ریئیکشن ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو بلائیں, ان کو پوچھیں تم بتاؤ کس طرح پروگرام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ان لوگوں سے بھی کسی ٹاپک پہ بات کروا دیں, ٹھیک ہے, کسی دنیاوی ٹاپک پہ بات کرا دیں, ہیلتھ کیئر کے اوپر, کوئی دوسرے نفسیاتی مسئلے ہیں, کوئی اگر سائیکیٹرسٹ ہے یا اس کو دلچسپی ہے اس میں سائیکالوجی میں, ان کے ذریعے سے کریں تو ان کو ہوگا کہ ہاں ہمارے انٹرسٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں. تو روایتی باتوں سے ہٹنا پڑتا ہے بعض دفعہ, ان ٹریڈیشنل باتوں سے ہٹ جائیں, اور کچھ پروگرام سرٹن پرسنٹیج پروگرام ایسے ہوں جو ان کے انٹرسٹ کے ہوں, پھر وہ آئیں گی. ان کو پہلے ایک تو ویسے ہی بلائیں نا, ایک دفعہ چائے پلائیں نا, ان کو بلا کے آؤ تمہیں چائے پلائیں گے, گیٹ ٹوگیدر ہے, ٹھیک ہے. پھر ان کو یہ باتیں ہوتی ہیں, اس کو ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں, پھر ان کے مشورے آئیں گے. پھر اس سے کہو اچھا ٹھیک ہے یہ مشورہ تم دے دیا, اب تم بتاؤ تم اپنا کیا رول ہوگا تمہارا اس میں, ہیں تمہارا کیا رول ہوگا اس میں, تم کس طرح اس کو بہتر ہو کر سکتی ہو, ہیں کیا پارٹ پلے کرو گی, تو پھر کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, ٹھیک ہے. How can we make ijtimas more spiritually focused rather than overly competitive, especially when some mothers become upset about results? یہ تو کوشش ہی ہے نا, کوشش کرنی چاہیے, یہی قرآن شریف کا حکم ہے کہ نصیحت کرتے جاؤ. تو تمہارا خیال ہے جو میں باتیں کرتا ہوں خطبوں میں کہتا ہوں تو 100% ساری دنیا میں لوگ عمل کر لیتے ہیں. تمہاری کینیڈا کی مثال میں دے دیتا ہوں, جو میں نے آخری جلسہ اٹینڈ کیا ہے, میں نے عورتوں میں تقریر کی, اس میں بتایا ہے کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے, کس طرح تم لوگوں کو اسلامی نمونہ دکھانا چاہیے, سر ڈھانکنے چاہیے, ہیں اپنا ایک تقدس ہے وہ دکھانا چاہیے. اور اس کے بعد جب میں نکل کے باہر آیا ہوں نا, تو باہر جو عورتیں کھڑی تھیں نا, تو اکثر اپنے سر پہ سے دوپٹے اتار کے تھیں, ہاتھ مجھے ہلا رہی تھیں, کہہ رہی تھیں بائے بائے, جو تم نے کہا تھا کہہ دیا, ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو میرے سامنے بھی انہوں نے سر پہ ڈھانکا ہوا تھا انہوں نے, اور یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا چلو آدھے گھنٹے کا اثر ہو جائے, اس کو آدھے گھنٹے کا بھی نہیں اثر نہیں ہوا تھا. تو کوشش ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے اگر نہیں ہو جائے کوئی عمل نہیں کرتا تو ہم نے اپنی کوششیں چھوڑ دینی ہیں, اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ نہیں تھک کے بیٹھنا نہیں ہے, ہمارا کام ہے کرتے جانا کام, ہمیں اپنا ثواب مل جائے گا اپنے کام کا, اللہ راضی ہو جائے گا, باقی جس نے ماننا ہے وہ مان لے گا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. چلو اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. The following day, on Sunday, Hazrat Amirul Mu'mineen also granted Lajna members studying in college and universities from the Ahmadiyya Muslim Women Students Association the opportunity to have a mulaqat. The Lajna had travelled especially for the mulaqat from Canada, which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Lajna members had the opportunity to ask Hazrat Amirul Mu'mineen questions on a range of issues in relation to their faith and contemporary topics. ہاں جی, کیا فرماتی ہیں؟ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. With your gracious approval, I have the humble opportunity to serve as the National General Secretary for AMSA Canada. We have noticed that Lajna students hesitate to join AMSA at university, and we do not have good attendance at our AMSA events. How can we encourage these sisters to partake and feel comfortable in AMSA events? اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ اتنے اٹریکٹیو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ایمسا اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹیز میں, ان میں سے پوچھیں کہ کس قسم کے ہمیں ٹاپک رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے. اور ان سے اسٹوڈنٹ کی لسٹ آپ کے پاس ہے نا, ان کو ایک کوشچنر بھیجیں ہر ایک کو کہ ہمارا یہ مقصد ہے, تو ہمیں کس طرح اس کو ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے جہاں ہمارے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں پارٹیسپیٹ کریں اور ایکٹیولی انوالو ہوں, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ پھر ان کے سجیشن جو ہیں اسے کہے یہ ہمارے پاس سجیشن ہیں, آؤ مل کے بیٹھیں اور ان کو ڈسکس کریں,
کہ کون سے ایسے ہیں جو واقعی پریکٹیکل ہیں کہ نہیں، اور کون سے ایسے ہیں جن کو ہم امپروومنٹ کر سکتے ہیں، یا بعض ایسے ہیں جو ان کو اسی طرح رکھ کے ماڈیفائی کر سکتے ہیں. تو پہلے ایک اس طرح ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ اسٹریٹ اوے آپ شروع کر دیں یہ دینی تعلیم ہے، ہمیں یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے. ابھی نہیں، پہلے ان کو دیکھو، آ جائیں گی امسا کی ممبرز، ان سے پوچھو اور پھر دیکھو، اسیس کرو ان میں سے کتنی ایسی ہیں جو ریلیجس مائنڈڈ ہیں، کتنی ایسی ہیں جن کو مذہب میں دلچسپی ہے، کتنی ایسی ہے جو انڈیفرنٹ ہیں مذہب کے لیے، اور ان کو پھر ہم کس طرح مذہب کے بارے میں بتا سکتے ہیں. کیونکہ عموماً بہت ساری ایسی اسٹوڈنٹ ہیں جن کو مذہب سے دلچسپی کو نہیں، نماز پڑھتی ہیں اس لیے کہ ماں باپ نے کہہ دیا نماز پڑھو، نماز پڑھتی ہیں اس لیے کہ جماعت کے فنکشن میں آئیں نماز پڑھ لو. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، خدا تعالیٰ کیا ہے. تو اس لیے ان کو پہلے تو قریب لاؤ اپنے، پھر جو ان کی ریلیجس نالج ہے یا کیپیسٹی ہے یا پوٹینشیل ہے اس کے مطابق ان کو علیحدہ علیحدہ گروپ بناؤ، اور ان گروپ میں ان کی ڈسکشنز ہوں. گروپ ڈسکشن بھی ہوتی ہے نا، اب بہت سارے دنیا میں جو سیمینارز ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں ایک آئٹم انہوں نے رکھا ہوتا ہے سائڈ میٹنگ. ٹھیک ہے، رکھتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے مختلف گروپ بنا دیتے ہیں اور مختلف گروپ ڈفرینٹ ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اس طرح گروپ بنائیں، ٹھیک ہے، وہ ڈسکس کر رہے ہوں. جو مذہبی ہے ان کا ایک گروپ بنا دو، جو بالکل پیور جن کو مذہب کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا بنا دو. جو زیادہ اکیڈمک بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتے کوئی نہیں ویسے، بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایک گروپ بنا دو تاکہ پتہ لگ جائے کہ ان کی کیا صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ قریب آئیں گے. جب قریب آئیں گے تو پھر ان سے سجیشن بھی لیں کہ کس قسم کے ٹاپک ایسے ہیں جو اگر ہم ایسے پلان بنائیں جس میں ہم سیمینار کر سکیں، جس میں دوسروں کو اٹریکٹ کر سکیں. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صرف کمپلیکس ہوتا ہے. جب ایسے آپ پلان کریں کہ مختلف ٹاپکس پہ بلائیں اور دوسرے لوگ آئیں اور آپ کو ٹاپکس ایسے ہوں جس کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں، تو اس سے ان کا جو کمپلیکس ہے وہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے پلان بنانے چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے اسی کمپلیکس کی ضرورت کوئی نہیں، ان کا کمپلیکس دور کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، مجھے کسی نے بتایا آسٹریلیا میں گیا تو ایک صاحب بڑے اکیڈمک بننے کی کوشش کرتا تھا، لاء پڑھ رہا تھا، لاء پڑھ لیا تھا شاید اس نے. تو اس نے پوچھا میرے بارے میں کسی سے، احمدی ہونے کے باوجود یہ حال تھا کہ تقریریں ان کی کون لکھ کے اور کس طرح تیار کرتے ہیں. انہوں نے کہا خود ہی تیار کرتے ہیں، خود ہی لکھواتے ہیں، ڈکٹیٹ کروا دیتے ہیں. اور ٹھیک ہے، بات بھی یہی ہے، عموماً میں کرواتا ہوں ڈکٹیٹ. تو انہوں نے کہا نہیں کسی ایکسپرٹ کو دکھانی چاہیے، کیونکہ ہم باقی جتنے بڑے لوگ ہیں لیڈر، ان کے اسپیچ رائٹر ہوتے ہیں، ان سے لکھوانی چاہیے تاکہ ذرا اچھی بیان ہو. خیر اس وقت تو کوئی نہیں تھا، فنکشن ہو گیا، وہاں میں نے ایڈریس کیا اور اسلام کی ٹیچنگ اور پیس اور سارا کچھ جو میں کرتا ہوں عموماً. اس کا ایک پروفیسر وہاں میٹنگ میں موجود تھا، وہ بعد میں آیا وہاں، یہ بات ایک وہ احمدی بیٹھا ہوا تھا دوسرا. ان سے پوچھتا ہے ان کی تقریر انہوں نے کون لکھا؟ انہوں نے کہا آپ ہی لکھیں. کہتے ہیں ایسی تقریر جس میں ہر پہلو کو انہوں نے اکٹھا کر کے اس طرح بیان کیا کہ ایک بڑا اچھا لیکچرر بھی اس طرح لیکچر نہیں تیار کرتا. تو وہ جو احمدی بیچارہ کہہ رہا تھا نا لکھوانی چاہیے کسی سے، وہ شرمندہ ہو گیا. اس لیے کمپلیکس ہوتا ہے. شرمندگی کوئی بات نہیں اگر ہم قرآن، حدیث، آن وسلم کی سنت، اسلام کی تعلیم، حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک تعلیم، اس پہ عمل کریں اور اس کے مطابق اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں اچھی چیز ہے. ہمیں آپ خود سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گے ہم ریلیجس مائنڈ، لوگ کہیں گے بیکورڈ ہے. تو یہ کمپلیکس دور کرنا پڑے گا. اس لیے ان سے خود ہی سجیشن لو اس بارے میں. It is said that to remain focused during prayers, one should envision that Allah is looking at them. Then they should aim to reach such a stage of focus where they are also able to envision
praying directly to Allah. My question is, how is it that one should envision God to reach that stage, as God is not a physical being? بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہوا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سانس لے رہی ہو؟ سانس لے رہی ہو نا؟ سمجھتی ہو نا بغیر ہوا کے، بغیر آکسیجن کے میں زندہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، بایو میڈیکل سائنس پڑھ رہی ہو نا؟ ٹھیک ہے، تو آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتی ہو؟ نہیں. کہاں ہے آکسیجن؟ نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. نہیں، پھر بھی بلیو کر رہی ہو نا کہ ہے. یہاں اگر سفوکیشن ہوتی ہے تو باہر چلی جاتی ہے اوپن ایئر میں کہ شاید مجھے بہتر آکسیجن ملے تو میں بہتر فیل کروں گی. کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی کولیپس ہو جاتا ہے بندہ، تو تم لوگ کہتے ہو پرے ہٹ جو اس کو ہوا آنے دو. کہاں ہے وہ ہوا جو آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز نظر آنے والی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن شریف میں کہ تم میرے تک نہیں پہنچ سکتے، میں اپنے بندوں تک پہنچتا ہوں. ہیں وہ کس طرح پہنچتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری باتیں مانو، جو میں کہتا ہوں ان پہ عمل کرو، میرے اتنے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو، میری عبادت کرو، اس کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہاری آنکھوں تک پہنچوں گا، تمہاری نظر تک میں پہنچوں گا، پھر نظر آؤں گا میں. تو اس کے لیے پہلے کوشش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہر کام کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے نا، ایفرٹ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قرآن شریف میں کہ تم میرے رستوں کو تلاش کرنا ہے، تو میرے رستوں کو تلاش کرنے کے جہاد کرو. اب وہ دیکھیں آپ نے جہاد کیا ہے. آپ میں سے بہت ساری ایسی ہیں اگر فجر کی نماز مس ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، باقی 4 پڑھ لیں گی. ٹھیک ہے، ظہر عصر کی مس ہو جائے تو کہتی کوئی بات نہیں، ہم دیکھیں گے شام کو اگر یاد رہا تو مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے. جا کے سردیوں میں دن آ گئے ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، تو اب وقت کوئی نہیں ہے. بس پہ ہم پہنے تو ہمیں کمپلیکس ہے، لوگ کہیں گے نماز پڑھ رہی ہے بیٹھی ہیں، یا ٹرین پہ بیٹھے ہیں، اگر وہاں تو ٹرین نہیں، وہاں تو بسیں زیادہ چلتی ہیں، یا خود ڈرائیو کر رہی ہے تو اس میں مسئلہ ہے. اور جو ہے وقت، جو دن جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے، تو اس میں کیا کریں؟ تو یہ بجائے اس کے کہ کوئی کارنر پہ کھڑے کر کے، کسی سروس اسٹیشن پہ کھڑا کر کے، یا اپنے یونیورسٹی میں یا کہیں جگہ نماز پڑھیں، کمپلیکس میں نماز نہیں پڑھتی. تو جب ایسی باتیں ہوں تو اللہ میاں کہاں سے نظر آئے گا؟ ٹھیک ہے، پہلے تو ایمان پیدا کرنا پڑتا ہے. یؤمنون بالغیب کا اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا ہے. پہلے یقین رکھو کہ میں ہوں. اور یہ دیکھو کہ ساری جو یہ دنیا ہے، ہماری ارتھ ہے، مختلف پلینٹس ہیں، یہ یونیورس ہے، ہیں، اس میں اس کو یہ کس طرح چل رہا ہے یہ سارا سسٹم؟ اللہ تعالیٰ کو راشن فرماتا ہے دیکھو یہ سارا جو سسٹم میں چلا رہا ہوں، یہ تمہارے یہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہیں، یہ والز کھڑی کر رہے ہو یا پلر کھڑے کرتے ہو، اس پہ اوپر روف ڈالتے ہو. اللہ کہتا ہے آسمان تمہارے سر پہ ہے اور بغیر کسی سپورٹ کے ایک سسٹم ہے نا. جی. اور وہ گریویٹیشنل فورس کے تحت کھڑا ہے نا. ٹھیک ہے نا، سارا سسٹم چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ آگے بھی چل رہا ہے. قرآن میں تو بڑا سائنس میں بتا دیا ہے کہ اس نے اپنے سائیکل میں موو بھی کر رہا ہے اور اس کی موومنٹ بھی ہے آہستہ آہستہ. اتنی سلو ہے کہ جب ایک وقت آئے گا جب ہو سکتا ہے کہ ڈسٹرب ذرا سا بھی ہو جائے فاصلے تو قیامت آ جاتی ہے. پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم جو ارتھ پہ رہتے والے ہو، تم سوچتے ہو کہ میں اللہ کی عبادت کس طرح کروں. اسی بات کو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے یونیورس پیدا کیا اور کئی یونیورس پیدا کیے اس طرح کے. جو ہماری گلیکسی ہے اس میں ہمارا جو یہ ارتھ ہے اس کی تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اس کو پہچان سکے. اب گلیکسی کا دیکھیں اگر میپ، اس پہ لکھا ہوتا ہے اور ارتھ از سم ویئر ہیئر، مختلف ڈاٹس نظر آتے ہیں. تو اتنی حیثیت میں اگر یہ سوچ ہو تو پھر اللہ آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنی مائنیوٹ سی چیز ہوں، میں ایک ایسی چیز ہوں جس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اتنی چیزوں سے نوازا ہوا ہے. اور اس بات کو سوچ کے پھر اللہ کا خیال بھی آتا ہے. صرف یہ کہو اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے امتحان میں پاس ہونا ہے، اس وقت نمازوں کا خیال ہو جائے، 5 نمازیں پڑھنے لگ جاؤ، باقی دن چھوڑ دو،
یا رمضان میں 30 دن کے روزوں کا خیال آ جائے تو روزے رکھ لیے، اور پھر قرآن شریف پڑھنا بھی چھوڑ دیا. قرآن کہاں اور میں کہاں اور اللہ کون؟ تو اس سے اندر اللہ نہیں یاد آتا. آپ اپنی ایفرٹ کر رہی ہیں پڑھائی کے لیے، اس میں اگر آپ کوئی لیکچر مس کرتی ہیں یا ایک لیکچر پوری طرح نوٹس تیار نہیں کر رہی ہوتی ہیں یا اس کی تیاری نہیں کر رہی ہوتی، وہ پیپر آپ کا خراب ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ پیپر اچھا نہیں ہوا، میں نے اٹیمپٹ کرنے تھے 7 کوشچن، اس کو میں نے 7 میں سے میں نے صرف 6 کیے ہیں، 1 رہ گیا، ہو سکتا ہے میرا گریڈ ہو جائے، اور اس کے اوپر ہو رونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا. یا ایک کوشچن صحیح نہیں ہوا اس پہ رونا شروع. تو جب اللہ کو اس طرح دیکھو گی تو پھر سمجھ آئے گا کہ ہاں اللہ ہے اور میں نے رونا ہے اس کے آگے. جب میں روں گی تو حالات بدلے گا اور اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. کیونکہ میرے ساتھ وہی ایکسپیرینس میں نے خود بھی کیا ہوا ہے. پیپر بہت خراب ہوا، رویا، نماز پڑھی جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میں پاس ہو گیا. وہ کوئی یونیورسٹی نے فیصلہ کر دیا کہ کیونکہ پیپر مشکل تھا ان سب کو گریس مارکس ملیں، مجھے گریس مارکس مل گئے، پاس ہو گیا، نہیں تو میں پاس نہ ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. یہ باتیں سامنے رکھو تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں ہوں. اور پھر جب اس طرح آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے پھر مزہ بھی آتا ہے دعا کرنے کا. ٹھیک ہے. My question is, as a born Ahmadi, we are taught from a young age that Khilafat is important, but it's not always explained why. And as we get older and gain understanding, how can we increase and make firm our belief in the importance of Khilafat? اگر صرف یہی بتایا جاتا ہے خلافت از امپورٹنٹ اینڈ یو آر ناٹ ٹولڈ دیٹ وائی، تو پھر غلط کرتے ہیں تمہارے پیرنٹس بھی. ہر جو بھی آرگنائزیشن ہے اس میں کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اور اگر لیڈر نہ ہو، کوئی گروپ لیڈر نہ ہو کسی بھی جگہ، آپ جب یا آپ کو اسائنمنٹس ملتی ہیں یا آپ کو بعض دفعہ یونیورسٹی میں ایک ایسا اسائنمنٹ ملتی ہے جو ایک گروپ کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں ایک لیڈر بنا دیا جاتا ہے. آپ کو ڈسکس کرو اور اس کا جو بھی آؤٹ کم ہو، جو کنکلوژن پہ جس پہ پہنچو اس پہ پھر اس کی رپورٹ بنا کے تو وہ لیڈر جا کے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے خلافت کا. نبی کے بعد اس نظام کو چلانے کے لیے اس کے کچھ سکسیسر چاہیے نا، نہیں تو ہر ایک اپنی اپنی بنا لے گا نا مسجد. جس طرح مسلمانوں میں اب دیکھو 72 سیکٹس بن چکی ہیں. ہر جو اسکول آف تھاٹ ہے اپنی جورسپروڈنس کے حساب سے انہوں نے اپنے اپنے فقہ کے حساب سے اپنے دین بنا لیے. کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شیعہ ہے. اب ان میں بھی مختلف ہیں. شیعوں میں بھی کئی گروپس ہیں، سنیوں میں بھی کئی گروپس ہیں. ایک لیڈر کوئی نہیں. اس لیے آنسر نے فرمایا تھا کہ تم جماعت سے وابستہ رہنا، اور جماعت اس وقت ہوگی جو تم اپنا ایک لیڈر بناؤ گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ 14ویں صدی میں مسیح موعود آئیں گے، کلیم ہوگا ان کا، اور جب وہ کریں گے تو اس کے بعد پھر خلافت کا نظام چلے گا تاکہ اس سسٹم کو جاری رکھے خلافت. جو سسٹم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسیح موعود کو ملا اور مسیح موعود نے اس کو آگے فردر اس کی ایلیبوریٹ کیا اور بیان کیا اور پھیلایا. وہی مشن جو ہے اس کو آگے چلانا ہے. اس مشن کو چلانے کے لیے خلافت ہے. اور خلافت کے لیے پھر ایک ساتھ چلنے کے لیے ٹیم ہونی چاہیے اور ایک سسٹم ہونا چاہیے. وہ سسٹم سارا جماعت احمدیہ میں تمہیں نظر آتا ہے. آج کل دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتا. یہاں دنیا ساری میں ایک سسٹم ہو. ٹھیک ہے. مصر میں اپنا نظام ایک چل رہا ہے دین کا، الازہر والے اپنا کہتے ہیں ہم ہیں. پاکستان میں سنیوں کی علیحدہ تنظیم ہے، ہندوستان میں سنیوں کی علیحدہ تنظیم ہے. کوئی بھی جو دنیا کے سنی ہیں سارے بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن انڈر ون بینر کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف جماعت احمدیہ ہے نا دنیا میں، 200 سے زیادہ ملکوں میں پھیلی ہے خلافت کے تحت. تو یہی خلافت کا ہے مقصد، اور یہی اس کی امپورٹنس ہے کہ آپ کو ایک لیڈرشپ ملی ہوئی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہے،
جو آپ دنیا کی خبریں لیتی ہے اس کے مطابق تربیت بھی کرتی رہتی ہے. اور یہی مجھے بہت سارے لوگ خط بھی لکھتے ہیں. آج میں خطبہ دیتا ہوں ایک بات پہ، تو اس پہ میں میٹریمونیل مسائل جو ہیں کینیڈا میں اگر کسی کے مسئلے ہیں تو اس کو بیس بنا کے میں کہتا ہوں یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، تو یو کے والے کہتے ہیں ہاں ہمارے بھی یہ مسئلہ ہے. ترکی میں ٹرکش لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بھی مسئلہ ہے. رشیا سے ایون رشین لوگ کہتے ہیں ہمارے یہ مسئلے ہیں، آپ نے بتایا تو ہمارے حل ہو گئے. ٹھیک ہے. ساؤتھ امریکہ میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہمارے بھی یہ سوال جواب جو آپ نے کیا اس سے ہمارا جواب مل گیا، مسئلہ حل ہو گیا. تو ایک یونٹی ہے نا، اور وہ اس لیے کہ وہ انڈر ون بینر ہے، خلافت کے تحت ہے. یہی خلافت کا مقصد ہے کہ ہاتھ کو جوڑ کے رکھنا. ٹھیک ہے. اس کو سمجھ لو گے تو ٹھیک رہو گے، نہیں تو ہر ایک اپنا 1.5 انچ کی مسجد ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی. کیوں ظلم ہو گئے اتنے مسلمانوں پہ؟ آخر 9 بلین ہے دنیا میں پاپولیشن ہے، اس میں آلموسٹ 2 بلین جو ہے مسلمان ہیں، اور 54 کنٹریز جو ہیں مسلمانوں کی، ملک مسلمانوں کے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تیل بھی ہے. اسرائیل نے فلسطینیوں کو مارا، کسی نے کوئی کھڑا نہیں ہوا. کس لیے؟ کہ کوئی ان کا گائیڈ نہیں تھا، رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں تھا. ہر ایک اپنے ویسٹرن انٹرسٹ سے تو ان کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اگر ایک بینر کے اندر ہوتے تو یہ چیزیں نہ ہوتی پیدا. ٹھیک ہے. یہی فائدہ خلافت کا. My question is, in the rishta process, it is common for the girl's family to send a photo in parda or hijab. Often, the boy's family responds that they cannot see her personality and request a photo without hijab. Families feel unsure if it is correct to provide such photos when asked. What guidance has beloved Hazur Talib bin Nasir Aziz given regarding this matter? کیا انہوں نے شادی انہوں نے شکل سے کرنی ہے، اس کے اخلاق سے کرنی ہے، اس کی تعلیم سے کرنی ہے، یا اس کے جسم کو دیکھ کے یا اس کے بالوں کو دیکھ کے کرنی ہے رشتہ؟ ٹھیک ہے. شکل دیکھنی چاہیے ضرور. سر کے پاس ایک شخص آیا تھا، بہت سے دفعہ آپ سن چکے ہیں واقعہ، بیان بھی ہوتا ہے ہر جگہ. اس کو آنسر نے فرمایا کہ اس نے کہا فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے. انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہے لڑکی کو؟ اس نے کہا نہیں. وہ گیا اور اس نے جا کے اس کے والد کو بلایا باہر اور کہا کہ اس طرح آنسر نے فرمایا تو میں رشتہ لے کے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آنسر نے فرمایا تھا لڑکی کو دیکھ لو پہلے. اس نے اصول پردے کا حکم آ گیا تھا. اس نے ناراض ہوا، تم کون ہوتے ہو میری لڑکی کو دیکھنے والے؟ اس طرح میں کوئی جانور ہے اس کو تمہارے سامنے رکھوں گا بیچنے کے لیے ہیں؟ لڑکی یہ سن رہی تھی. وہ فوراً گھر کے دروازے سے باہر نکلی، پردے سے اپنا منہ نکھایا. انہوں نے کہا دیکھ لو مجھے، اگر آنسر نے بھیجا تو کوئی انکار نہیں، میرا باپ غلط کہہ رہا ہے. اس لڑکے پہ اتنا اثر ہوا، اس نے نظر جھکا لی. اس نے کہتا اتنی نیک لڑکی جو ہے نا، جو آنسر نے حکم مار رہی ہے، اس کی شکل دیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے جس طرح آنسر نے فرمایا ہے کہ رشتوں کو دیکھنے کے لیے نیکی کو دیکھا کرو، نہ شکل دیکھو، نہ دولت دیکھو، نہ خاندان دیکھو، صرف دین دیکھو. اگر دین ہے تو ٹھیک. تو اگر لڑکے اتنے نیک ہو جائیں تو ٹھیک ہے. جو لڑکے یہ کہتے ہیں نا ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ پھر بعض دفعہ ایسے کیس میرے پاس آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بڑا ٹھیک ہے، منگنی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یا پاکستان سے یا کسی اور ملک سے جا کے وہاں منگنی کر لی، وہاں گئے تو کوئی اور بہتر شکل نظر آ گئی اس کو. انہوں نے کہہ دیا نہیں اس میں یہ نقص تھا وہ نقص تھا. لڑکیوں میں نقص نکالنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی پوری تصویر دیکھ کے وہ نقص نہیں نکالیں کہ ہاں اگر شکل دیکھنے کے بعد ان کو اس طرف انکلائنڈ ہیں کہ ہاں ہم رشتہ کرنا ہے، پھر دعا کریں. اور لڑکے کا کام ہے، یہی جماعت کو تربیت کا کام ہے نظام کا. اس لیے رشتہ ناطہ کمیٹی بنائی ہے کہ کونسلنگ کریں لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی، کہ وہ دیکھیں اور پوری طرح تربیت کریں کہ یہ نظام ہے. جو اگر پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، پھر اس گھر میں آئیں بولے، پھر گھر میں آ کے پھر ہے کہ اس وقت گھر لڑکے کی فیملی لڑکی کی فیملی آئے، لڑکی سامنے بھی ہو سکتی ہے، آپس میں بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اس میں اس کے بیہیویئر کا، کریکٹر کا اور ایٹیکیٹس کا سارا کچھ پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی کہ کون کیسا ہے. اگر کوئی جانوروں کی طرح لڑکی کھانا کھا رہی ہے تو لڑکے کا خدا حافظ، اور لڑکا اگر جانوروں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے تو لڑکی کہے گی خدا کا واسطہ میں ایسی شکل شادی نہیں کرتی.
ٹھیک ہے. عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ عموماً لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور لڑکے والے سو یہ مطالبہ ہوتا ہے جو کس سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پردہ حجاب تو بات کی بات ہے نا کہ ہاں جی لڑکا کی جاب اچھی ہے, اس کا گھر اپنا ہے, یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گا. یہ دیکھتے نہیں کہ 6 مہینے سال اگر ماں باپ کے ساتھ رہنا پڑے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح لڑکا کہتا ہے اچھا زیور آئے گا, جہیز آئے گا, خاندان کیسا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں نا سب بیوقوفوں والی باتیں ہیں. اٹس آل نان سینس. ٹھیک ہے. تو دونوں کو دعا کر کے فیصلہ کرنا چاہیے, اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بتایا اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو بڑے کامیاب رشتے ہوں گے. اگر نہیں دنیا داری ہے تو پھر چاہے آپ چہرہ دکھا لیں یا بیٹھ کے لے لیں. تو کیا خیال ہے آپ جو لوگ غیروں میں جو ہوتی ہے ڈیٹنگ ہوتی ہے یا باہر پھرتے رہتے ہیں یا دوستیاں لگاتے رہتے ہیں, وہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں؟ کئی شادیاں ایسی مجھ سے بھی لوگوں نے اجازت لی ہے, بعض احمدی لڑکیوں نے بھی کہا جی فلاں لڑکا اچھا ہے, مسلمان ہے ٹھیک ہے, یا کوئی عیسائی ہے تو وہ احمدی ہونے کو تیار ہے, وہ رشتوں کی خاطر چلو تیار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے 6 مہینے سال کے بعد شادی ہو بھی جاتی ہے, یا 2 سال بعد, یا 2 بچے پیدا ہو گئے تب سپریشن ہو جاتی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور پرسنٹیج جو ان کی سپریشن کی ہے یا طلاق کی ہے ڈیورس کی ہے, وہ پرسنٹیج اس سے زیادہ میریجز کی ہے. دعا کرو نیک نصیب اللہ کرے اور سب کے نیک رشتے ہو جائیں اور نیک خامد مل جائیں. یہ دعا کرنی چاہیے نیک نصیب ہونے کی. ٹھیک ہے. حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم یہی نصیحت کرتی تھیں لڑکیوں کو کہ اپنے نیک نصیب ہونے کی دعا 6-7 سال کی عمر سے شروع کر دیا کرو. My question is, there are a lot of people in the masjid who give girls judgmental looks and make negative comments on girls' parda and their body. In this situation, if someone is making those comments about us, what should we do? پہلے تو یہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ بےہودہ ہیں. قرآن کریم نے اگر عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے, اس سے پہلی آیت میں مردوں کو کہا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو, بلا وجہ اپنے لسٹفل آئیز عورتوں کی طرف نہ رکھو, یا اس قسم کی کریٹیکل آئیز نہ رکھو جس پہ وہ کسی بھی حیثیت سے ان کو تم کمتر دیکھ رہے ہو. کسی بھی صورت میں لڑکی کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے کسی حالت میں بھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے تو ان کے لیے سبق ہے نا کہ لوگ اپنی اصلاح کریں. دوسرے اگر آپ کا پردہ اور حجاب ٹھیک ہے تو آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پردہ اور حجاب تو اس لیے رکھا تھا کہ یہودی یا غیر مسلم جو تھے انہوں نے مسلمان عورتوں کا مذاق اڑانا شروع کیا تھا, اور بعض دفعہ بعض ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس میں عورتوں کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی. اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پردے کا حکم بھی اتارا, اور مسلمان عورتوں کو بھی کہا کہ تم لوگ پردہ کرا کرو, تمہاری ایک آئیڈینٹی رہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا چادر اوڑھو, اور اچھی طرح چادر اوڑھو جو تمہارے سر کو بھی ڈھانکے, تمہارے چیکس کو بھی ڈھانکے, تمہارے کلوں کو بھی ڈھانکے, تمہارے جسم کو بھی ڈھانکے. ٹھیک ہے. وہ آج کل مشکل ہے, تو اس کا اس لیے سمپل طریقہ یہ نکالا ہے کہ ڈھیلا ڈھیلا کوٹ انسان پہن لے اور سر کو حجاب سے ڈھانک لے. ٹھیک ہے. تاکہ ہاتھ فری ہوں اور وہ کر سکے. تو جو یہ اس کے لیے کسی کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جو کرتے ہیں اسی طرح دیکھتے ہیں, ان کا گناہ ان کے سر, وہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی جواب دیں, وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں. آپ لوگوں کو کمپلیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تم صحیح پردہ کر رہی ہو دین ٹھیک ہے. باقی قرآن شریف میں تو یہی آیا ہے کہ پردہ اپنے جسم کے زینت کو چھپاؤ. جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو تم چھپا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جس حد تک کور کر سکتے ہیں وہی کور کرنا ہے نا. ہاتھ پاؤں یہ جسم کا ہے بعض دفعہ, تو ہر ایک جسم کی اپنی اپنی جسامت کے حساب سے, فزیک کے حساب سے, مختلف فیچرز کے حساب سے مختلف حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ نہیں چھپ سکتی. تو اس پہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا نظر نیچی کرو. ٹھیک ہے. تو پھر مردوں کی اصلاح کروا لو. تم لجنا ایک منہ چڑھاؤ کہ اپنے گھروں سے مردوں کی اصلاح کرنی ہے. ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں مردوں کی اصلاح کر لے تو قوم ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عورتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی پھر. ٹھیک ہے. Jazakallah ji, sir. My question is, what is Beloved Huzur's guidance on attending music concerts, as this has become very prevalent nowadays?
اور وقت اتنا ویلا ہے اسٹوڈنٹ کے پاس کہ میوزک کانسرٹ میں جانا ہے. اتنا فارغ وقت ہوتا ہے پڑھنے کے بعد مل جاتا ہے یونیورسٹی سے آ کے اور کام کر کے کہ میوزک کانسرٹس جو ہوتے ہیں ان میں چلے جاؤ, اور وہاں کیا ہوتا ہے, تو کان پھٹتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے, شور شرابہ ہی ہوتا ہے نا, اور اتنا اونچی لگایا ہوتا ہے والیوم کر کے کہ آدمی جب واپس آتا ہے تو 2 دن تو اسے کانوں میں بھی آوازیں آتی ہوں گی میرا خیال ہے, کیونکہ جس طرح ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ تو کان پھاڑنے والی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہیے نا. فائنانس اور اکنامکس پڑھنے والے کو تو ویسے ہی ان چیزوں سے فضولیات لگتی ہیں, ان کو وقت ہی نہیں ملتا. وہ تو اپنے حساب کتاب میں مصروف زیادہ ہوتا ہے. وہ کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا پیدا کرنا ہے, کس طرح موجودہ اکانومی کو بہتر کرنا ہے, کس طرح میں یہ کیا کر سکتی ہوں, کس اسائنمنٹ کو میں نے کس طرح میں نے وہ لکھنا ہے, کس طرح میں نے کرنا ہے اس کو. تو یہ ساری چیزیں اگر کرنے کا وقت ہے کرو سنجیدگی سے, تو کنسرٹ وغیرہ کے اوپر جانے کا وقت ہی نہیں ملتا. ویسے ہی کنسرٹ جو ہیں بعض لوگ وہاں کھڑے ہو کے ڈانس بھی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر تم کہو گے چلو ہم بھی ڈانس کر لیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ایسی چیزیں جس سے برائی پھیلنے کا خیال ہو اس سے رکنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہتر یہی کہ رک جاؤ تو تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. As the mulaqat concluded, Hazrat Amir al-Mu'mineen spoke to some of the Lajna members and also advised them about the importance of prayers. کیا پڑھ رہی ہو؟ میں اکاؤنٹنگ پڑھ رہی ہوں. اکاؤنٹنگ پڑھ رہی ہو؟ ہاں جی. اچھا, ماشاء اللہ. کیا بیچلرس کر رہی ہو؟ ہاں جی. پھر پھر ماسٹرز انشاءاللہ. ماسٹرز کرو گی؟ جی. پھر کیا کرو گی؟ اکاؤنٹنگ فرم کھولو گی اپنی؟ انشاءاللہ. اچھا, بڑے ایمبیشنز ہیں تمہارے. اچھا, ماشاء اللہ. اور یہاں آ کے کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ کس کا وقت ضائع ہوا ہے یہاں؟ کسی کا نہیں, ساروں کو فائدہ ہوا ہے. اچھا, باتیں کرنے کا تو اتنا ہی وقت ہے. اب زور کی نماز پڑھیں. یہاں آتے ہیں تو نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں. ہیں, یہی کام ہے ہمارا اصل. ٹھیک ہے, اس کام کو پکڑ لو, اللہ تعالیٰ کو پکڑ لو, باقی نمازوں میں بھی مزے آنے لگ جائیں گے اور باقی پڑھائیوں میں بھی. تمہاری یہ آئیڈینٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایک احمدی کی حیثیت سے ہم کیا ہیں اور کس طرح ہم نے اسلام اور احمدی پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے. جو اسٹوڈنٹس پڑھی لکھی ہیں وہ اپنے اپنے سرکل میں پہنچائیں, بتائیں اپنا اپنے کریکٹر سے اور ایک اپنی خاص آئیڈینٹی سے, تو دنیا اٹریکٹ ہو آپ کی طرف. کہ پڑھنے لکھنے باوجود کس نے سی اے کیا ہے, کس نے میڈیسن کیا ہے, کس نے لاء کیا ہے اور مختلف برانچ سے لاء کی ہیں, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی ٹیچر ہے. ہر ایک جو احمدی لڑکی ہے وہ ایک خاص حیثیت رکھتی ہے. بس اتنی خاص حیثیت بنواؤ. ٹھیک ہے, اسٹیبلش کرو اپنی آئیڈینٹی کو. ٹھیک ہے, یہی اصل کام ہے. یہ کر لو گی تو تم ایک ایمبیسڈر بن جاؤ گی. کہتے ہیں خلیفہ وقت کا کس طرح پہچان کریں, تو خلیفہ وقت کو پہچان کروانے والے تم لوگ ہو. ٹھیک ہے, پہلے خود سمجھو اور پھر خلیفہ وقت کے ایمبیسڈر بنو اور یہ پیغام پہنچاؤ جماعت کا. ٹھیک ہے, چلو پھر اللہ حافظ ہو. On Monday, Lajna Imaila from Nordenhain in Germany had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V. The Lajna had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Lajna members had the opportunity to ask questions on a range of issues in relation to their faith and contemporary topics. بعض دفعہ انسان خوف کو بزدلی کی حد تک اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے اور بعض دفعہ نقصان پہنچنے کی حد تک بہادری دکھاتا ہے. میرا سوال ہے کہ بہادری کی کیا حد ہونی چاہیے اور کس قدر دنیا سے خوف رکھنا چاہیے؟ مومن کا جو کام ہے وہ فراست اور عقل ہے. تو حکمت اور دانائی یہ چیزیں ہیں. ایک چیز جائز ہو اور آپ غلط جگہ پہ اس کو کر رہے ہوں ہیں تو وہ نقصان پہنچانے والی بن جاتی ہے. ایک چیز
ناجائز ہے اور اس کو آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس لیے حق بات کہنی ہے. حدیث میں آیا کہ حق بات کہو, چاہے جابر بادشاہ کے سامنے کہو گے کلمہ حق کہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے پہلے یہ سوچ لو کہ جو میں بات کہنے لگا ہوں سچائی کی بات, اس کا نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے, یا پبلک میں کہنے سے فائدہ ہے. ایک بات سے یہ کسی کا نقص مثلا بیان کرنا ہے, کسی کی کا ایسی بات کہنی ہے جس سے دوسرے پہ اثر ہوتا ہو اس کی زندگی پہ, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اس کی بدنامی بھی ہوتی ہو. ستاری کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ کا میں ستار ہوں, تم ستاری بھی رکھو. ٹھیک ہے, تو ستاری کرتے ہوئے اس بات کو, چاہے وہ جو بھی کمزوری ہے کسی کی, اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. ہاں اگر ہمدردی ہے تو اس کو علیحدگی میں جا کے سمجھاؤ کہ دیکھو یہ تمہاری کمزوری ہے, اسلام کی یہ تعلیم ہے, یہ دنیا اس طرح یہ کہہ رہی ہیں, جماعت کو اس سے یہ نقصان پہنچے گا, اس لیے میں تمہاری ہمدرد بن کے بتا رہی ہوں, تمہیں تمہارے پاس آئی ہوں, میں نے لوگوں میں نہیں بتایا. اور اس نے فرمایا کہ اگر کمزوریاں دیکھو اپنے لوگوں کی تو ان کے لیے پہلے 40 دن دعا کرو, پھر سمجھو, پھر اصلاح کی کوشش کرو. اگر اصلاح نہیں ہوتی پھر جو لوگ ہیں, جو عہدیدار ہیں, یا جو ایسے لوگ جن تک شکایت پہنچا سکتی اصلاح کے لیے, ان تک بات پہنچاؤ. ٹھیک ہے, لیکن پہلے اپنی کوشش کرو, نہ یہ کہ بدنام کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے عقل انسان مومن کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت سے کام لو. وحید اللہ کی بہن کا بہن وہ دعوت ہوں کاننا ولی حمیم. تمہاری اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوتی ہے, لیکن نرم زبان استعمال کر, اتفاق بلتی ہے آسان ہو. اگر اچھے طریقے سے تم اس کا دفاع کر رہی ہو, بات کر رہی ہو, تو تمہارے اور دشمن کے درمیان صلح قائم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور آپس میں دوستی قائم ہو جائے گی. لیکن اگر بیوقوفوں کی طرح بلنٹ ہو کے بدوؤں کی طرح کام کرو گے تو پھر وہ بیوقوفی ہے. اب پرانی حضرت عمر کے زمانے میں اور تو خلفائے راشدین کے زمانے میں, بلکہ آن وسلم کے زمانے میں بھی گاؤں کے جو بدو تھے, ان پڑھ جاہل آتے تھے نا, چادر کھینچی آن وسلم کی, اتنا زور سے کھینچی کہ گردن پہ داغ پڑ گیا. حضرت عمر کو کہہ دیا کہ یہ آپ نے پہنا ہوا جو کپڑا, قمیض ایسی اور نچلا کپڑا, ایک کپڑا بھی ایسا پاجامہ یا جو بھی پہنا ہوا تھا ایک طرح کا ہے, آپ نے ہمیں ایک ایک کپڑا دیا, آپ 2 رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ملا تھا ایک میرے بیٹے کو, تو میرے بیٹے نے وہی دے دیا, اس لیے میرا یہ 2 ہیں, میں نے لیا ایک ہی اپنے لیے. لیکن اس قسم کے اعتراض کرتے تھے, بدو سوال کر لیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی بدو سوال کر لیتے تھے, عرب جو تھے یا مسلمان اصول تھے حضرت عمر پہ سوال کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, کہ کیوں آپ نے یہ پہنا, یا خلفائے راشدین پہ سوال کر, آپ کیوں نہیں ہم کر سکتے سوال, خلفاء کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے, لوگ سوال کر دیتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, بعضوں کے دماغوں میں آتا. مجھے یہ بتائیں, اور اس کو مسلم نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ کوئی پرانے صحابہ, کبار صحابہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے تربیت حاصل کی ہے, ان میں سے کسی نے سوال کیا کبھی کسی خلیفہ سے کہ یہ کیوں نہیں اور وہ کیوں نہیں؟ ان کی تربیت اچھی تھی, ان کو پتہ تھا. سوال کیا تو بدوؤں نے. اگر آپ نے جاہل اور بدو بننا ہے تو سوال کریں کہ تم نے یہ کیوں کیا. اور اگر پڑھے لکھے اور نیک صحابہ کے پہ عمل کرنا ہے سنت پہ, تو پھر انہوں نے سوال نہیں کیا. تاریخ نکال لیں, کہیں بھی آپ کو کوئی تربیت یافتہ پرانے صحابہ میں سے کوئی نہیں ملے گا جس نے کبھی خلفائے راشدین پہ سوال کیا ہو. سوال انہوں نے کیا جو بعد میں مسلمان ہوئے, یا گاؤں کے بدو تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی. تو بدو نہ بنے, پڑھے لکھے بنائیں. ٹھیک ہے, اور سمجھانے کے لیے جس طرح آپ اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو علیحدگی سمجھاتی ہیں نا, اسی طرح آپ صدر ہیں وہاں کی, جی نوٹرین کی, تو پھر اسی طرح اپنی لجنہ کی ممبرات کو, ناصرات کو علیحدگی میں سمجھائیں کہ یہ تربیت کا یہ طریقہ ہے. نہ کہ یہ کہ کھڑا کر دیا دو, تم نے یہ برائی ہے, تم نے یہ کیوں کیا, تمہارا حجاب ٹھیک نہیں ہے, تمہارا پردہ ٹھیک نہیں ہے, تم نے لباس برقع تمہارا ٹھیک نہیں ہے, تم نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے, یہ کیا فضول لباس پہن کے آ گئی ہو مسجد میں, یا یوں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ پھر
اس کا اثر نہیں ہوگا, اس کا برا اثر ہوگا, نیک اثر نہیں ہوگا. آپ کا کام یہ نہیں کہ روب ڈالنا, آپ کا کام یہ ہے اصلاح کرنا اور ایک ہمدرد بن کے اصلاح کرنا. ہر لجنہ کی ممبر جو ہے اس کو یہ احساس ہو کہ میری صدر جو ہے میری ہمدرد ہے, میری بہن ہے اور میری بہتری چاہتی ہے. پھر وہ آپ سے ذاتی تعلق پیدا کریں گی. جب ذاتی تعلق ہوگا تو آپ ایک سوسائٹی بنیں گی, اور یہی جماعت کی تنظیم کا مقصد ہے, اور یہی چیز ہے جس کو آپ صحیح طرح اگر اختیار کریں تو اس کا حق ادا کر سکتی ہیں. اور اسی طرح آپ نظام جماعت کی نمائندگی بھی کر سکتی ہیں, خلیفہ وقت کی نمائندگی کا حق بھی ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو لجنہ قائم کی گئی. ضرورت جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن عقل کے ساتھ. ٹھیک. میرا سوال ہے کہ بہت سے والدین اس بات کے خلاف ہوتے ہیں کہ کوئی دوسری قوم کے فرد سے شادی کرے, چاہے وہ احمدی ہی کیوں نہ ہو. ایسے میں والدین سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ تو یہ قوم اور قومیت کوئی چیز نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم کسی قوم کی وجہ سے, کسی اچھی قوم کی وجہ سے, کسی کی دولت کی وجہ سے, کسی کی شکل کی وجہ سے شادیاں کرتے ہو. ٹھیک ہے, رشتے اس لیے تلاش کرتے ہیں نا, شکل اچھی ہوتی ہے, پسند آ جاتی ہے, شادی کر لی مردوں کا, یا اس کے پاس دولت بہت ہے تو چلو مجھے دولت تھوڑی سی مل جائے گی, لالچی ہوتے ہیں مرد, مجھے کر ہو گیا. یا قوم اچھی ہے, میری قوم کا آدمی ہے اس لیے میں نے کرنی ہے. ہم تو چودھریوں سے باہر نہیں جائیں گے, جٹوں سے باہر نہیں جائیں گے, سیدوں سے باہر نہیں جائیں گے, مغلوں سے باہر نہیں جائیں گے. اب ہم مغل ہیں, ہمارے تو کئی مغلوں میں بعد حضرت خلیفہ ثانی کے زمانے سے مغلوں کی بادشاہیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں صلی اللہ نے فرمایا تم دین دیکھو, اگر دین ہے تو اس سے شادی کرو. اس لیے اگر مرد دین دیکھ رہے ہوں گے تو عورتیں بھی دیندار بنیں گی, لڑکیاں, اور لڑکیاں اگر دیندار لڑکے تلاش کر رہے ہوں گے تو لڑکے دیندار بنیں گے. پھر ایک معاشرہ احمدی اسلامی معاشرہ قائم ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کون سید ہے, کون فلاں ہے, کون فلاں نہیں ہے, ذاتوں کے تم چلے جاتے ہو, اور 2 نسلوں کے بعد تو پتہ ہی نہیں لگتا, جھوٹے بنے ہوتے ہیں سید. وہ لطیفہ مشہور ہے, پارٹیشن سے پہلے ایک مراسی تھا, ایک کوئی ترخان تھا. ویسے تو یہ پیشے ہیں لیکن ہمارے پنجاب میں ملک میں یہ ذاتیں بنی ہوئی ہیں. آپ پنجابی ہیں نا, آپ کو پتہ ہوگا. جی جی. تو پاکستان بننے کے بعد بچے پڑ گئے, انہوں نے شادیاں کرنی تھیں, تو ایک سید بنا ہوا تھا, ایک قریشی بنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ سید ہے, یہ قریشی ہم کریں گے. وہ جب نکاح رشتوں کے لیے باتیں چلنا شروع ہوئیں, اکٹھے ہوئے تو دیکھا وہ اتفاق سے دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ مراسی ہے, یہ ترخان ہے. وہ کہتا تم سید, تم قریشی. کہتا جس طرح تم سید بنے اس طرح میں قریشی بن گیا. تو کوئی پہچان نہیں ہے. اس لیے یہ طریقہ ہی غلط ہے. انہوں نے فرمایا کہ چند نسلوں کے بعد تو بھول جاتے ہیں, مطلب ہے بھول کے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا, دنیا کو دھوکہ ہوتا ہے کہ کون کیا کس ذات کا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہہ دیا کہ میں چودھری ہوں, میں جٹ ہوں, میں ہر لوں, میں کھوکھر ہوں, میں کھر لوں, میں رائی ہوں, میں فلاں ہوں. تو ہم نے جٹوں نے رائیوں میں نہیں دینی, رائیوں نے جٹوں میں نہیں دینی, سیدوں نے فلاں میں نہیں دینی, مغلوں نے فلاں کو نہیں دینی. یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی ذات پات نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ احمدی برادری ہے, احمدی ہو, نیک ہو, شادی کر لینی چاہیے, کوئی بھی ہو. بلکہ قرآن شریف میں تو یہ آیا جو تمہارے جن کو تم نہیں جانتے, جن کے خاندان کے بارے میں کہ وہ کون ہے, پتہ نہیں نا, تو وہ پھر بھی تمہارے دینی بھائی ہیں, اور وہ اور ان کی اولادیں تم ان سے شادیاں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کوئی ذات پات نہیں ہے. اب ہمیں کیا پتہ کون کون ہے, ہمیں چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, مجھے کیا پتہ کون صحیح چودھری ہے ابھی کہ نہیں. ایک سید عبدالستار شاہ صاحب سید تھے, ان کی گدی بھی تھی, پیر کہلاتے تھے ان کا خاندان. یہ خلیفہ رابع کے نانا تھے, لیکن ان کو شک رہتا تھا پتہ نہیں میں سید اصلی ہوں کہ مجھے بنا بنایا ہوں, آج کل لوگ بن گئے ہیں. تو ایک دن آ رہے تھے تو اوپر سے مسلم سیڑھیاں اتر رہے تھے, انہوں نے کہا ہاں شاہ صاحب. تو حضرت مسلم نے جو شاہ صاحب کہا نا ان کو, کہ انسان کو پورا واقفیت اس وقت نہیں تھی ان سے, تو انہوں نے کہا مجھے تسلی ہوگی, میں پکا ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں, شاہ ہوں.
تو یہ اس طرح ہونا چاہیے. آج کل آپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کون کیا ہے. میرا سوال ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بہن بھائیوں میں لڑائیاں کم ہوں؟ نماز پڑھا کرو, اخلاق دکھایا کرو, ٹھنڈا پانی پی لیا کرو. ٹھیک ہے, کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ تم اچھے اخلاق اگر تمہارے یہاں ہیں, اچھا بیہیو کر رہی ہو تو لڑائی نہیں ہوگی. تم نے کوئی بات کی ہوگی تو اگلا لڑے گا نا. ٹھیک ہے, اگر کوئی تمہارے سے لڑے تم کان بند کر کے دوسری چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اور کہہ دو میں نہیں لڑوں گی. حدیث میں آیا نا, جب روزے دار ہو تو روزے والا تمہارے سے کوئی لڑائی کرے, کوئی سختی سے بولے, تم کہہ دو میں روزے میں ہوں, میں نہیں لڑوں گا, میں بری بات نہیں کروں گا. قرآن شریف میں بھی آیا نا لغو مورزون, لغو بھی باتوں سے اعتراض کرو, بچو. تو اسی طرح تم لوگ بھی لغو باتوں سے بچو. ٹھیک ہے, اور ٹھنڈا پانی پی لو اور بیٹھ جایا کرو اور وہاں سے چلی جایا کرو. ٹھیک ہے, چھوٹے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائیوں کو شفقت کرنی چاہیے. بڑے بھائی ہیں بہن ہیں تو ان سے ایسی عزت سے پیش کرو. اگر تمہارے پہ روب ڈالتا ہے تم پہ علیحدہ کمرے میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے, بڑے روب ڈالتے ہیں تمہارے پہ, چھوٹا بھی, چھوٹا لڑتا ہے تو معاف کر دیا کرو اس کو معاف کیا تمہیں. ٹھیک ہے, دو لڑنے والوں کی مثال ہے قرآن شریف میں. انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا تم میری طرف قتل کرو گے مجھے, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, میں تو اللہ ہی دعا کروں گا. خیر اس نے اس کو مار دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے کہانی ہے وہ کس طرح وہ مر گیا اور اس کو دفنایا بھی نہیں, اور پھر ایک کوا آیا, اس نے کھودی, زمین کھودی, اپنے مرے ہوئے کوے کو دفنایا. اس نے کہا میں اس سے ہی بدتر ہوں. تو آخر میں جو ہوتا ہے انسان کو سوچ ہوتا ہے غلط باتیں کرنے کا. جب وہ تمہارا چھوٹا بھائی بڑا ہو جائے گا نا, بھائی بہن جو بھی ہے, تو وہ کہے گا وہ میں غلطی کرتا تھا, بہنوں سے لڑتا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے تم شروع میں معاف کر دیا کرو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میرا سوال ہے بعض اوقات نوجوان لڑکوں کو بنیادی باتوں کا نہیں پتہ ہوتا, جیسے کہ پاکی اور ناپاکی, پھر یہ لا علمی عائلی مسائل کا باعث بن رہی ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کس طرح چھوٹی عمر سے بچے کو ان باتوں کے بارے میں بتایا جائے. تو یہ تو بتانا چاہیے, ماں باپ کا کام ہے بتانا. میں کیا بتاؤں, ان کو دینی تعلیم ہے, لٹریچر ہے, اطفال الحمدیہ خدام الحمدیہ ہے, وہاں بھی ان کو سمجھایا جاتا ہے. فقہی مسائل ہیں, آپس میں ماں باپ کی بے تکلفی ہو تو ان کو بتائیں. لڑکیوں کو مائیں بتاتی ہیں کیا ناپاکی پاکی ہے, لڑکوں کو باپ بتائیں اگر ماؤں کا جھجھک ہے تو. اور ان کو شروع میں گھروں کی تربیت ہے. یہ تو یہ کوئی باہر سے آپ کو خطبہ تو نہیں دے گا کہ یہ ناپاکی ہے, یہ پاکی ہے, اس پہ تم عمل کرو. ٹھیک ہے, یہ تو خود عقل کا استعمال کریں نا, اور خود ہمت کریں, اور اس بات کو سوچیں کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داریوں کا احساس کریں, اور ذمہ داریوں کا احساس یہ کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو ان کو سمجھانا چاہیے بچپن میں. 10 سال کا ہو جاتا ہے بچہ, پھر 11 سال کا ہو جاتا ہے, 12 سال کا ہو جاتا ہے, مختلف عمروں سے گزرتے ہیں. لڑکیاں ہیں مختلف عمروں سے گزرتی ہیں, تو ان کو ہر سٹیج پہ جو بھی باتیں ہیں ان کو ماں اور باپ کو سمجھانا چاہیے ان کو. تو اسی سے تربیت ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور اگر شرم آتی ہے تو پھر لکھ کے نا ان کے سرانے رکھ دیا کریں سائڈ ٹیبل پہ کہ یہ پاکی ہے اسلام کی, یہ ناپاکی ہے. ٹھیک ہے, یہ تعلیم ہے. اس طرح تربیت بھی کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں. اگر شرم آتی ہے نا زیادہ, آپ لوگ شرماتے پڑے نا, وہ تو شرمانا نہیں چاہیے. آج کل زمانے میں فضول فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں بغیر شرمائے ہیں, یہاں شرم آ جاتی ہے باتیں کرتے ہوئے. تو ان کو لکھ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا کریں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ پڑھ لیں, ان کو پتہ لگ جائے اسلام کی تعلیم کیا ہے پاکی کے بارے میں لڑکیوں کے لیے, اسلام کی تعلیم کیا ہے پاکی کے بارے میں لڑکوں کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. السلام علیکم. Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the preparations for the Battle of Tabuk. Huzoor, may Allah be his helper, related an incident which illustrated the love the Holy Prophet ﷺ had for Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu. منافقین جن کا کام ہی تانو تشنیع تھا, حضرت علی کے مدینہ میں چھوڑے جانے پر باتیں بنانے لگے.
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوجھ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر نہیں گئے۔ ان تانوں کو سن کر یا ارد گرد منافقین کو دیکھ کر خود ہی گھبرا کر حضرت علی نے اسلحہ لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جرف مقام پر ہی مقیم تھے۔ حضرت علی نے اپنے فکر اور گھبراہٹ کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ آئے ہیں، میں طاقتور بھی ہوں، حیثیت بھی رکھتا ہوں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی دلداری فرماتے ہوئے ایسا فکرہ فرمایا جو حضرت علی کی عظمت اور شان کو چار چاند لگا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، الا ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، کہ اے علی کیا تم خوش نہیں کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، سوائے اس کے کہ تم میرے بعد نبی نہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے قائم مقام تھے، لیکن وہ تو نبی بھی تھے۔ تم بھی میرے قائم مقام ہو گئے لیکن نبی نہیں ہو گئے۔